اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واحفظ لہما جناح الظل من رحمتی وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ترجمہ اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ جناح پرندے کے پر کو کہتے ہیں اور بازو کو بھی، مطلب یہ کہ جس طرح پرندہ اپنے بچوں کے اوپر اپنے پر جھکا کر انہیں اپنی آغوش میں لے کر ہر سرد و گرم سے محفوظ کر لیتا ہے، اسی طرح تو بھی رحم کی بنا پر تواضع کے بازو ان پر جھکا دے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حقوق کی والدین کے حقوق کی طرح تاکید نہیں فرمائی، کیونکہ اولاد کے لیے ماں باپ کے دل میں قدرتی طور پر شفقت و محبت موجود ہوتی ہے۔ ہاں، جو ظلم وہ اولاد پر کرتے ہیں اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ والدین کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کرنا فرض ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی لیے روزانہ ان کی زندگی میں اور فوت ہونے کے بعد اپنی دعا کے ساتھ ان الفاظ میں یا دوسرے الفاظ میں ان کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور ایمان والوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ اس کے ساتھ دعا کرتے ہوئے والدین کے بچپن میں پرورش کا احساس ان کے لیے زیادہ اخلاص اور کوشش کے ساتھ دعا کا تقاضا کرتا ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اے میرے پروردگار تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ اس آیت میں نوح علیہ السلام کی اس دعائے مغفرت کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اہل ایمان کے لیے کی، جو عذاب کی پیش گوئی سچ مان کر اس سے بچنے اور کشتی میں سوار ہونے کے لیے ان کے گھر جمع ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے پہلے تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش اور دیگر مومنوں کو بھی جس دن حساب ہونے لگے۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں نہ صرف انسان تھے بلکہ جنات اور پرندے بھی آپ کی فوج میں شامل تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک بار کسی وادی سے گزرا جہاں چیونٹیاں بہت زیادہ تھیں۔ چیونٹیوں نے غیر معمولی طور پر آپ کے لشکر کی عظمت کا اعتراف کیا۔ چیونٹیوں نے اس موقع پر جو گفتگو کی اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی سمجھ لیا۔ اس طرح کا کوئی واقعہ ایک عام انسان کو فخر و غرور میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہے، مگر حضرت سلیمان اپنے اس حال کو دیکھ کر سراپا شکر بن گئے۔ جو کچھ بظاہر خود انہیں حاصل تھا اس کو انہوں نے پورے طور پر خدا کے کھانے میں ڈال دیا۔ یہی ہے صالح انسان کا طریقہ۔ 3 آدمی جنہیں اللہ تعالیٰ روز قیامت دیکھے گا بھی نہیں۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 مستقل شراب پینے والا، نمبر 3 احسان جتلانے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا ماں کا حق ادا کرتے رکھو، قسم ہے اللہ کی اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا